حیدرآباد دکن ایک ایسا شہر ہے جہاں کی تاریخ، ثقافت اور تہذیب دنیا بھر میں اپنی ایک منفرد پہچان رکھتی ہے، لیکن اس شہر نے کئی ایک ایسے سانحے اور واقعات بھی دیکھے ہیں جس سے شاید آج کی نسل واقف نہیں ہے۔ حیدرآباد دکن میں 28 ستمبر کا دن قیامت صغریٰ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ 115 سال پہلے 28 ستمبر 1908 عیسوی کو حیدرآباد دکن بارش اور سیلاب سے تباہ ہو گیا تھا۔ تاریخی حوالے بتاتے ہیں کہ 115 سال پہلے 28 ستمبر 1908 عیسوی کو حیدرآباد دکن میں طوفانی بارش ہوئی تھی، جسے طغیانی بھی کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ لگاتار 7 دن اور 6 راتوں تک مسلسل طوفانی بارش اور سیلاب نے اس شہر کی خوشحالی کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا اور تقریباً 50,000 افراد اس سانحے میں ہلاک ہوئے تھے۔ پرانے وقتوں میں لوگ جو اس سانحے کے گواہ تھے، وہ لوگ اس کے بعد آنے والے ہر ماہ ستمبر کے مہینے کو ستمگر مہینہ کہنے لگے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ طغیانی کے وقت جو تباہی ہوئی تھی، تب شہر کے 2 حصوں کو جوڑنے والے 3 اہم پل، افضل گنج پل، مسلم جنگ پل اور چادر گھاٹ پل سیلاب کی زد میں آ کر بہہ گئے تھے، اور صرف پرانا پل ہی دونوں شہروں کو جوڑنے کا ایک واحد ذریعہ تھا۔ اس سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقے کولسا واڑی اور گھانسی بازار تھے، جبکہ سیلاب کی وجہ سے تقریباً 80,000 مکانات بھی تباہ ہوئے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت ہاسپٹل میں شریک مریض بھی ہاسپٹل میں تباہ ہونے سے زندہ دفن ہو گئے تھے۔ میر محبوب علی خان نے سیلاب کی تباہی اور طغیانی کے بعد کی صورتحال کا سڑکوں، گلی کوچوں اور تباہ ہوئی بستیوں میں پہنچ کر جائزہ لیا، جبکہ انہوں نے طوفان کی تباہی اور نقصانات کا سروے بھی کروایا۔ طغیانے میں ہوئی تباہی پر سروجنی نائیڈو نے اپنی ایک نظم میں میر محبوب علی خان کی عوام کے سامنے اشک باری کا ذکر بھی کیا تھا، اور سروجنی نائیڈو نے اپنی اس نظم کا عنوان بھی آصف جا کے آنسو رکھا تھا۔ نے سیلاب کی تباہ کاریوں سے نمٹنے اور باز آباد کاری کے لیے اس وقت 4.5 لاکھ روپے کی رقم عطیہ دی تھی، جو آج کی کرنسی کے حساب سے 5 بلین ہوتی ہے۔ نظام دکن نے سیلاب متاثرین، جن کی تعداد تقریباً 80,000 تھی، ان کے لیے روزانہ 3 مہینے تک کھانے کا انتظام بھی کیا تھا۔ 1908 عیسوی میں آئی طغیانی میں حیدرآباد دکن کے مشہور شاعر سید امجد حسین امجد حیدرآبادی کا گھر بھی تباہ ہو گیا تھا، جس میں ان کی والدہ، بیوی اور بیٹی بھی اس طوفان کی نظر ہو گئے تھے۔ اس کے بعد امجد حسین کی طبیعت تصوف کی طرف راغب ہو گئی، اور پھر ان کی غزل اور نظموں میں ان کے اپنوں کی جدائی کا غم صاف نظر آنے لگا۔ 28 ستمبر 1908 عیسوی کی طغیانی سے شہر حیدرآباد تباہ و تاراج ہو گیا تھا، اور جب دھیرے دھیرے شہر کے حالات معمول پر آنے لگے، تب حیدرآباد دکن کے 7ویں نظام میر عثمان علی خان بہادر نے 1920 عیسوی میں عثمان ساگر اور حمایت ساگر تعمیر کروایا۔ عثمان ساگر، جسے گنڈی پیٹ بھی کہا جاتا ہے، 46 کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے، جبکہ اسی عثمان ساگر اور حمایت ساگر سے شہر حیدرآباد کو پینے کا پانی سربراہ کیا جاتا ہے۔ مذکورہ ذخائر آب میں وہ قدیم پمپ و دیگر سامان بھی موجود ہیں جو کسی زمانے میں پانی کی سربراہی کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ ناظرین، 115 سال پہلے دکن کی سرزمین پر آئی طغیانی سے متعلق پیش کی گئی اس رپورٹ کا مقصد نئی نسل کو اس بات سے واقف کروانا ہے کہ شہر حیدرآباد میں ایسے بھی وقت گزرا تھا جب لوگ اس طغیانی کو قیامت صغریٰ یعنی چھوٹی قیامت کہا کرتے تھے۔